الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم مطالعہ پاکستان کے یونٹ نمبر 1 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس یونٹ کا نام ہے پاکستان کی نظریاتی اساس۔ نظریاتی لفظ نکلا ہے نظریے سے، جس کا مطلب ہے سوچ، ٹھیک ہے جی۔ اور سوچ کیا تھی؟ پاکستان کو حاصل کرنے کی سوچ کیا تھی کہ ایک الگ وطن حاصل کریں، الگ وطن حاصل کرنا ہے۔ اور وہ وطن کس لیے حاصل کیا جائے؟ تاکہ اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزار سکیں۔ ہاں جی، وہ کس لیے ہم حاصل کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزار سکیں۔ اس کے بعد ہے نظریاتی اساس۔ اساس کہتے ہیں بنیاد کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے کس چیز کو بنیاد بنایا تھا؟ ہم نے بنیاد بنایا تھا قرآن کو، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کے ساتھ ساتھ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اس کی بنیاد بنایا تھا۔ اب اس کو اگر ہم پورے لیسن کی طرف دیکھیں تو اس کا مطلب بن جاتا ہے، پاکستان کی نظریاتی اساس کا مطلب بن جاتا ہے پاکستان کو حاصل کرنے کی وہ بنیادی سوچ، ٹھیک ہے جی۔ اب بنیادی سوچ جو تھی وہ کیا تھی کہ ہم اپنی زندگی جو ہے اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں، تاکہ وہاں پر ہمیں اپنے مذہب کے مطابق جو ہے وہ عبادت کرنے کی آزادی ہو، ہمیں مذہب کے لیے آزادی حاصل ہو کہ ہم اپنے مذہب کے ساتھ جو ہمارا مذہب ہمیں کہہ رہا ہے ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اور اس کی بنیاد ہم نے قرآن اور نبی پاک کو اس لیے بنایا کہ قرآن ہماری آخری کتاب ہے، ٹھیک ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے، جس پر ہم لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر کہ انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ کار دیا ہے کہ ہم اپنی زندگیاں کس طرح گزاریں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھا ہمارا لیسن کہ پاکستان کی نظریاتی اساس ہے کیا، ہم نے کس مقصد کے لیے پاکستان کو حاصل کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بچوں آئیے ہم اپنے لیسن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نظریے کی تعریف، ماخذ اور اہمیت۔ سب سے پہلے ہے تعریف۔ تو اس کی تعریف کیا ہے کہ تعریف کسی کام کا مقصد، خاص مقصد ہے اس کی تعریف، ٹھیک ہے جی، کہ ہم کسی خاص چیز کو ذہن میں رکھ کر جو چیز کرتے ہیں، اور اس کی تعریف کیا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو حاصل کیا ہے، اس کے ماخذ، اس کے ذرائع کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کون سے ذرائع تھے جن کو بنیاد بنا کر ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا، اور اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کیا تھی کہ ہمیں کیوں اس کی ضرورت پیش آئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اب کیا ہے کہ برصغیر میں پاکستان کے نام سے ایک آزاد ریاست کا قیام 20ویں صدی کا اہم ترین واقعہ ہے۔ اب برصغیر میں یعنی کہ برصغیر جہاں پر، برصغیر بیٹا اس حصے کو کہتے ہیں جہاں پر کئی اقوام بر وقت رہ رہی ہوں، ایک ساتھ رہ رہی ہوں۔ اب جو ہے آزاد ریاست کا قیام آیا تھا، یہ 20ویں صدی کا اہم ترین واقعہ ہے جی بیٹا۔ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے میں ساتھ ساتھ کچھ شارٹ کوسچنز بھی آپ کو بنواؤں گی تاکہ آپ کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا پیش نہ آئے۔ تو یہاں پر ہم ایک کوسچن بنائیں گے کہ آزاد ریاست کا قیام کس صدی کا اہم ترین واقعہ ہے؟ ہاں جی، آزاد ریاست کا قیام کس صدی کا اہم ترین واقعہ ہے؟ تو برصغیر میں پاکستان کے نام سے ایک آزاد ریاست کا قیام 20ویں صدی کا اہم ترین واقعہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس واقعے کے پیچھے ایک مضبوط نظریہ کار فرما تھا۔ اب یہاں پر جب آ جاتا ہے کہ مضبوط نظریہ کار فرما تھا، تو وہ مضبوط نظریہ کیا تھا؟ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ مضبوط نظریہ تھا ہمارا قرآن، جس نے ہمیں تعلیم دی تھی اپنے مذہب کی کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق کس طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ جب برصغیر میں پاکستان جو ہے وہ قائم ہوا تو اس کے پس منظر میں کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ پاکستان کے کس لیے ہم نے حاصل کیا، وہ بہت سی وجوہات تھیں جس کی بنا پر ہم نے پاکستان کو حاصل کیا تھا۔ کیوں؟ برصغیر پر جو اس سے کافی عرصہ پہلے، ٹھیک ہے، برصغیر پر مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن جب جو ہے انگریز برصغیر میں آئے تو انہوں نے آہستہ آہستہ حکومت جو ہے مسلمانوں سے چھین لی، اور مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک روا رکھا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنے لیے الگ وطن جو ہے وہ حاصل کیا تھا۔ اور اس واقعے کے پیچھے مضبوط جو نظریہ تھا وہ یہی تھا کہ ہم اپنی زندگیاں اپنے مذہب کے مطابق گزار سکیں۔ نظریے کے لیے انگریزی میں آئیڈیالوجی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بیٹا ایک چھوٹا سا شارٹ کوسچن بھی ساتھ بنا لیں، نظریے کے لیے انگریزی میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اسے ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کر لیں، ٹھیک ہے، یا پھر اس کو انڈر لائن کر لیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہاں پر ہم نے ایک شارٹ کوسچن بنایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے آئیڈیالوجی۔ آئیڈیالوجی کیا ہے، نظریہ کیا ہے؟ یہ مختلف اس سلسلے میں آراء جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ تو کیونکہ اس کے معنی کے لحاظ سے اور تعریف کے لحاظ سے ابتدائی سے سماجی دانشوروں کے درمیان، سماج سے لفظ نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے معاشرے کے لوگ، ٹھیک ہے۔ دانشور جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، ان کے درمیان اختلاف رائے کا باعث رائے، اختلاف رائے کا مختلف ہونا،
ٹھیک ہے جی۔ اب نظریہ چونکہ اس کے تعریف کے لحاظ سے اور معنی کے لحاظ سے مختلف انداز میں اس کو بیان کیا گیا ہے، اس وجہ سے یہ مختلف لوگوں کے درمیان اختلاف کا باعث بنتا رہا ہے۔ مختلف ادوار کے مکاتب فکر، ٹھیک ہے جی۔ مکاتب فکر کیا ہے؟ فکر کیا ہے؟ فکر کرنے والے لوگ، ٹھیک ہے جی، اور محققین جو تحقیق کرتے ہیں۔ تحقیق مطلب کسی چیز کو دیکھنے کے لیے، قریدنے کے لیے اس پر مکمل طور پر ریسرچ کرنا، اس کو ریسرچ کرنے کے بعد کہ نظریہ ہے کیا، ان کو اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ اب معنی کے لحاظ سے نظریے سے مراد سوچ یا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوچ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا مقصد ہے سوچ، نظریے سے مراد سوچ ہے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں۔ سپوز آپ کسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم نے کچھ چیز حاصل کرنی ہے، وہ آپ کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے متعلق آپ سوچتے ہیں، تو وہ ایک نظریہ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر ہم اس کام کو اس طریقے سے کریں گے تو ہمیں یہ حاصل ہو جائے گا، یہ ہے نظریے معنی کے لحاظ سے نظریہ، ٹھیک ہے۔ اصطلاحی معنوں میں نظریے کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے: کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، فکر اور نقشہ ابھرتا اور قائم ہوتا ہے، نظریہ کہلاتا ہے۔ کسی شے کو جب پاکستان کو حاصل کرنا تھا، ٹھیک ہے، اس وقت مختلف مفکرین جو تھے، یعنی کہ جو فکر کرنے والے تھے، انہوں نے ذہن میں اس چیز کو نقش کر لیا تھا، ٹھیک ہے، کہ ہم نے پاکستان حاصل کرنا ہے، کس کے لیے؟ اب ان کے ذہن میں جو نقشہ ابھرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو نقشہ ابھرا اور قائم ہوا وہ نظریہ کہلاتا ہے۔ اب ان کا جو مقصد تھا اس کو حاصل کرنا تھا، اب مقصد کیا تھا؟ پاکستان، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ذہن میں خاکہ ابھرتا تھا وہ نظریہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس جو خاص مقصد ہے، اب خاص مقصد تھا کہ ہم نے پاکستان کو حاصل کرنا ہے، اور اس بات پر قوم کی اجتماعی سوچ، یعنی کہ بہت سے لوگ جو ہیں ان کی مشترکہ سوچ تو جو تھی اس کا ایک ہی نقطے پر مرتکز ہو جانا نظریہ کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نظریہ وہ ہے کہ جو لوگوں کو متحد کر دے، جس طرح پاکستان حاصل کرنے کے لیے بہت سے لوگ تھے، سینکڑوں لوگ جو تھے وہ ایک بات پر متفق ہو گئے تھے، متحد ہو گئے تھے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہر کوشش کی تھی اور اس پر آمادہ کر دے، تمام لوگوں کو اس چیز کے حصول کے لیے آمادہ کر دیا تھا، اس کو نظریہ کہتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں پر ایک شارٹ کوسچن ہم بنائیں گے کہ نظریے سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے جی، نظریے سے کیا مراد ہے؟ تو نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ و تفکر پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں، مثلا سیاسی، معاشی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لاہے عمل کہتے ہیں پلاننگ کو بنایا گیا ہو۔ اب یہ ہے کہ اس کی بنیاد فلسفہ و تفکر پر رکھی گئی ہو۔ فلسفہ تفکر یعنی کہ وہ سوچ ہے، فکر ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے اس چیز کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ وہ چیز کیا تھی؟ ہمارے پاس پاکستان تھا، کہ ہم نے اس کو کس طرح حاصل کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک نظریہ کہلاتا ہے، اور وہ اس کے لیے جو پروگرام بنایا گیا تھا جو زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے، اس کے لیے پلاننگ کرتا ہے، یہ تمام چیزیں نظریہ کہلاتا ہے۔